السلام علیکم. آج دا جرنلسٹ کٹ میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ رئیسہ؟ عید کی چھٹیاں ٹھیک گزری؟ بالکل ٹھیک ہوں اور اللہ کا شکر ہے اچھی گزری. آئی ہوپ آپ کی بھی بہت اچھی گزری ہوں گی. ہم نے بلکہ پروگرام سے پہلے یہ بات کی بھی ہے. آج کا جو پہلا میجر سوال ہے وہ یہ کہ زرداری صاحب کی چھٹی کی باتیں عید سے پہلے ہو رہی تھیں اور یہ کہ 8 جون سے پہلے قانون سازی کر دی جائے گی, 28ویں ترمیم لے آئیں گے, NFC ایوارڈ میں تبدیلی ہوگی, ووٹرز کی ایج جو ایک میجر نقطہ تھا, پھر نئے صوبوں کا ایک میجر نقطہ تھا, یہ سب کچھ اچیو کر لیا جائے گا. ویسے آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ پاسبل ہے ہی نہیں بجٹ سے پہلے, لیکن اب کیونکہ بجٹ کا اجلاس بھی کال کر لیا گیا ہے تو رول بائی رول اگر ہم دیکھیں تو آپ بجٹ سیشن کے دوران کسی بھی قسم کی آئینی ترمیم نہیں لا سکتے, نہیں کر سکتے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیونکہ یہ سب کچھ نہیں ہو سکا, جو کہ آبویسلی پیپلز پارٹی کا کریڈٹ ہے, ایک تو آپ بتائیں کیا یہ پیپلز پارٹی کی جیت ہے کیونکہ میجر رکاوٹ تو آصف علی زرداری صاحب ہی تھے, اور دوسرا یہ کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور آصف علی زرداری صاحب کی لڑائی ہے کیا یہ وقتی طور پر صرف پاز ہوئی ہے, اور کیا آپ کو یہ بجٹ کے بعد دوبارہ سے ریزیوم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, یہ آپ کو ایک باریک نقطہ بتاتا ہوں کہ یہ لڑائی جو ہے نا آصف زرداری صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی, یہ کبھی ختم نہیں ہوگی, یہ چلتی رہے گی. کچھ چیزیں وہ مان جائیں گے اگر زرداری صاحب تو کچھ نئی لڑائی شروع ہو جائے گی, پھر کچھ چیزیں مان جائیں گے تو نئی لڑائی شروع ہو جائے گی. سیاست جو بھی کرے گا اس ملک میں وہ اس کو دھیرے دھیرے دیوار سے لگایا جاتا رہے گا. یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک یونیورسل اصول ہے پاکستان کے لیے. لیکن یہ لڑائی صرف آصف زرداری اور اسٹیبلشمنٹ کی نہیں تھی. جو یہ سمجھتے تھے یا جو سمجھتے ہیں وہ بیوقوف ہیں. اس لڑائی میں ایک طرف اسٹیبلشمنٹ تھی تو دوسری طرف ریسٹ آف پولیٹیکل پارٹیز تھیں. اب ان کا رول کیا تھا؟ پیپلز پارٹی کھل کے سامنے تھی. بلاول بھٹو نے اتنی سپیس نہیں دی تھی حکومت کو کہ وہ کوئی ان کے سامنے ڈرافٹ بھی رکھتے, ایون یہ 28ویں ترمیم کا, اتنا انہوں نے ان کو سپیس نہیں دی تھی. دوسرا جو خاموشی سے گورنمنٹ اس میں سلو ڈاؤن کر رہی تھی ان چیزوں کو اور ڈرافٹس کو, جو ڈرافٹ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا ان کے لیگل سیل کی طرف سے دیے گئے تھے, ان کو پروسیس کرنے میں جو تاخیر کر رہی تھی حکومت, وہ بھی جان بوجھ کے کر رہی تھی. تو حکومت پیپلز پارٹی کے پیچھے کھڑی تھی چھپ کے, لیکن کھل کے سامنے نہیں آ رہی تھی. کہہ رہی تھی کہ ہم تب تک کوئی امینڈمنٹ نہیں کر سکتے جب تک کوئی اتفاق رائے نہیں ہوگا, بس یہ بات کرتے تھے. لیکن یہ بھی کہتے تھے کہ یہ امینڈمنٹس ہاں کچھ ٹھیک ہے, ہونی چاہیے یہ وہ, لیکن وہ چھپے ہوئے تھے پیچھے. یہ اب ثابت ہو گیا. مریم نواز ہرگز نہیں چاہتی نئے صوبے بنیں, وہ نہیں چاہتی کہ بلدیاتی الیکشن ہوں اور لوگوں کو نیچے فنڈز جائیں. لیکن چونکہ MQM کی اور پیپلز پارٹی کی لڑائی چل رہی ہے اور پیپلز پارٹی مزاحمت کر رہی ہے, تو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, ہمارا پرپز سرو ہو رہا ہے, بغیر لڑے یا بغیر بولے تو ہمیں کیا ضرورت ہے بولنے کی. تو اسی طرح اب جھٹکے کھانے کے بعد PTI بھی سمجھتی ہے کہ صوبائی خود مختاری ضروری ہے. وہ KP حکومت کو جس طرح سے فنڈز روکے جا رہے ہیں, یا KP حکومت کے ساتھ جو آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا, ساری پولیٹیکل پارٹیاں اکٹھی ہو کے ایک پریس کانفرنس کر رہی تھیں اور اس کے بعد ان کو گندم کی سپلائی کے حوالے سے کنفرمیشن گورنمنٹ کی طرف سے مل گئی تھی اور باقی چیزیں بھی, اور وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کو کچھ کم کیا گیا اور گیس کی جو وہاں پہ سپلائی تھی وہ بحال ہوئے ان کی وجہ سے. تو میرا کہنے کا مطلب وہاں پہ بھی ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی تھیں. اس میں پیپلز پارٹی اور جو PTI ہے وہ تو سامنے تھے, لیکن ساتھ مسلم لیگ نون بھی تھی, ANP بھی تھی, جماعت اسلامی تھی, سارے لوگ تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑائی تو ہے پولیٹیکل کلاس اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس لڑائی کو سامنے سے کوئی فیس نہیں کرتا. بالکل. اور یہ ساری ٹوپی جو ہے گھما کے پیپلز پارٹی پہ ڈال دی جاتی ہے اور لوگ چیزہ لے رہے ہوتے ہیں, واہ زرداری صاحب کو نکال دیا جائے گا, بلاول کی ایسی تیسی ہو جائے گی, فلانے کا ایسا ہو جائے گا. اور جو گیلری میں کھڑے ہوئے لوگ یا باہر جو اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے تماشائی ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں ابھی چھکا لگے گا. اسٹیبلشمنٹ اسم منیر صاحب اتنے پاپولر ہیں, فیلڈ مارشل صاحب, ان کے سامنے کیا اوقات ہے ان سیاسی جماعتوں کی, وہ کان سے پکڑیں گے, ان کو نکال دیں گے. اس طرح کے تجزیہ نگار بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ویوز کی لائن لگی ہوتی ہے, 3 لاکھ 4 لاکھ ان کو ویوز ملتے ہوتے ہیں. 28ویں ترمیم پر ہی لڑائی بھی ان کی اسی کے اراؤنڈ چلے گی بجٹ کے بعد بھی؟ نہیں, دیکھو لڑائی تو ہے پولیٹیکل
स्पेस की मेन मुद्दा तो कोई ना कोई चाहिए होता है ना। मेन मुद्दा तो ये है ना कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इन सियासी जमातों को सबको मुख्तलिफ बोतलों में बंद कर दिया जाए, ठीक है। छोटी छोटी बोतलों में बंद हो, अच्छा। जहाँ मरकब बनाना हो सारी दो जमातें मिला के एक नया मरकब बना लें, दो जमातें जी। मिला के ये कर लें, तो ये मैनेजेबल रहें। ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि इनको मैनेजेबल करने के लिए इनको वल्नरेबल करना ज़रूरी है, या इनको कमज़ोर करना ज़रूरी है। तो ये एक स्ट्रगल है उनकी, जिसके नतीजे में मुल्क को कुछ नहीं मिला। पिछले कितने साल गुजर गए, डेकेड्स गुजर गए। एक वज़ीर आज़म इस्टेब्लिशमेंट से लड़ता है, उसको वो कान से पकड़ के निकालते हैं, दूसरे को लेकर आते हैं, वो भी इनसे लड़ता है, उसको कान से पकड़ के निकालते हैं। और आप देखते हैं कि फिर जो डीजनरेट हो रही है ये कैफियत, और उसके नतीजे में कितना जहर पक रहा है। अब पीटीआई किस तरह से रद्द अमल दे रही है इस्टेब्लिशमेंट को और आर्मी चीफ साहब को कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी पड़ती हैं उनके बारे में। तो ये वो कंपाउंड किस्म के ये मुख्तलिफ शरबत नहीं बना रहे सियासी जमातों के बोतलों में, ये असल में एक जहर भरा जा रहा है जो अल्टीमेटली इस मुल्क की बुनियादों में पड़ रहा है और जो कि बहुत बड़ा ख़तरा है। ठीक है। आपने भी पीटीआई का नाम लिया, पीटीआई की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये खबरें पिछले कुछ दिनों से गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई गई है जनरल कियानी साहब से, कोई 2-3 मुलाकातें करवाई गई हैं, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने तरदीद कर दी इन खबरों की कि उन्होंने कहा है कि हमने गौहर खान साहब से तस्दीक की है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि ये सब कुछ एक तरह से प्रेशर डालने के लिए और ये बताने के लिए कि इमरान खान ठीक हैं, वहाँ से अटेंशन हटाने के लिए, उनकी आँख के प्रॉब्लम से, हेल्थ इशू से अटेंशन हटाने के लिए ये बात फैलाई गई है। तो आपको क्या लगता है कि ये वाकई फैलाई गई है या कोई मुलाकातें बैकडोर हुई हैं? देखें, फ़ौज, हम पहले भी बात करते हैं कि फ़ौज के हलकों में इमरान खान साहब पॉपुलर हैं जी। रिटायर्ड फ़ौजियों में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। जर्नैल अपनी महफ़िलों में बैठ के आज भी ये बात करते हैं कि उस बंदे को बाहर निकाला जाए, वो पॉपुलर है। ये बात कुछ अर्सा पहले मियां नवाज शरीफ के बारे में भी हुआ करती थी। जनरल तिरमजी थे, वो कहते थे एक ही वाहिद आदमी है पाकिस्तान में हुब्बुल वतन, मियां नवाज शरीफ, जब वो जद्दा में थे। तो वो मुशर्रफ को कहते थे कि उनको वापस लेकर आए। उसके नतीजे में जनरल तिरमजी बाद में सेनेटर भी बनाए थे मियां साहब ने। तो जर्नल्स की एक सपोर्ट, रिटायर्ड जर्नल्स की सपोर्ट और मिलिट्री के लोअर रैंक्स में और ऑफिसर्स में इमरान खान की सपोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं। अभी ख़बरें पिछले दिनों में देख रहा था कि जनरल आसिफ गफूर, जो इस 5th जनरेशन वार के बानियों में से एक थे, जिन्होंने ये यूथिया क्लास पैदा की थी और सियासतदानों को गालियां निकलवाने के स्क्वाड बनाए थे, इन्वेस्टमेंट्स की थी बाकायदा, उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली। उनके 2 साल रिटायरमेंट के पूरे हो गए तो उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली। और जो आईएसआई के साबिक चीफ थे ज़हीरुल इस्लाम साहब, वो उन्होंने भी पीटीआई ज्वाइन की हुई है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने एक तीसरी कुव्वत बनाने के लिए एक रोल प्ले किया था। जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, और फिर अगर आप देखें उनमें फैज़ हमीद, तो ये वो लोग हैं जो ये लेकर आए थे इस फिनोमेना को, इमरान खान फिनोमेना को। ये नहीं मानेंगे इमरान खान साहब के सपोर्टर्स, लेकिन हकीकत है, ये हमने अपनी आंखों के सामने देखा था। अब वही फिनोमेना जो उन्होंने इकट्ठा किया था नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, एक महाज नौजवानों का जो वो थे कीबोर्ड वॉरियर्स, वो अब सारे किसको गालियां दे रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये एक तरह से हम एक ऐसे सफ़र पे हैं या एक ऐसा काम कर रहे हैं जो काउंटर प्रोडक्टिव है। अल्टीमेटली वो हमारे ऊपर ही आता है। तो ये सारे इमरान खान साहब के हामी हैं। बात हो रही थी जनरल कियानी की मुलाकात की, तो इसलिए वहाँ एक बेचैनी है जर्नैलों के एक सतह पे, रिटायर्ड जर्नैलों में और ऑफिसर्स में, कि ये बंदा जो इतनी मुसीबत में है जेल में और बाकी सियासी जमातें जो है मौज कर रही हैं, तो उसको किस चीज़ की सज़ा दी जाती है। कोई रास्ता निकालना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान के दरमियान ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ करना चाहिए। ये उसी तरह की बात है जैसे पाकिस्तान से बाहर जो बैठे हुए बड़े मौसर किस्म के जो हमारे डायस्पोरा है, उन्होंने भी एक एफ़र्ट की थी, जिनकी आसिम मुनीर साहब से डायरेक्ट बात थी। उन्होंने कहा था कि हमें दें एक मौका, हम एक रास्ता निकालते हैं इमरान खान साहब के साथ, तो लेकिन वो फेल हो गई थी कोशिश। अब जनरल कियानी की जो मुलाकातें जिन्होंने करवाई हैं,
جن سورسز سے یہ خبریں لیک ہو رہی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کوشش جنرل کیانی بھی یہی کر رہے ہیں. اور جنرل کیانی کون ہے؟ جنرل کیانی وہ ہیں جنہوں نے جنرل مشرف کے آخری دنوں میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ مذاکرات کیے تھے نئی ٹرانزیکشن کے لیے، اور جس کے دوران ہی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی تھیں انہی مذاکرات کے بعد. اور حکومت جو تھی وہ اب پھر الیکشن جو تھا 2007 کے بعد 2008 میں شفٹ ہو گیا تھا. اور پھر جنرل کیانی اور جنرل پاشا ہی دو بندے تھے جنہوں نے میمو اسکیم کیا، جنہوں نے کہا کہ جو اسامہ بن لادن ہے اس کے خلاف جو آپریشن ہوا تھا اس میں پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ یہ اچھا ہو گیا، ایک ٹیررسٹ مارا گیا، لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی کے مشکیں کس دیں اس وقت، اور یہ جو سارا ہنگامہ کھڑا کیا میمو اسکیم کا، اس میں میاں صاحب بھی شامل ہو گئے، باقی سارے لوگ بھی شامل ہو گئے. ان کی چھٹی ہو گئی. لیکن کیا اسامہ بن لادن کو ہم اون کرتے ہیں؟ آج کوئی کرتا ہے؟ تو غلطیوں سے کبھی کسی نے نہیں سیکھا آج تک. خیر، یہ اب ایک کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو لیکن اصل لڑائی کیا ہے؟ کیا یہ نظریاتی لڑائی ہے؟ نظریاتی لڑائی ہرگز نہیں ہے عمران خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی. یہ ذاتی لڑائی ہے. یہ ایک طرح سے اقتدار کے کھیل کا ایک وہ ایکٹ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اسحاق خان کی اور جب میاں نواز شریف کی لڑائی ہوئی تو اس وقت کہا گیا کہ میاں صاحب اسحاق خان نے نواز شریف کی اس لیے چھٹی کرائی تھی کیونکہ اس کے پاس ایک ہی پستول تھا، اس میں ایک گولی تھی. تو اگر وہ نہ چلاتا تو نواز شریف نے اس کی چھٹی کروا دینی تھی. تو اس نے فوراً اس کو برطرف کر دیا. تو اس لڑائی میں ہوتا یہ ہے کہ جو تگڑا ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے. اب فوج کے پاس یہ وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے نا جو جنہوں نے بھٹو کو مار دیا، جنہوں نے بے نظیر کو شہید کر دیا، مختلف مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ ملٹری نے، لیکن ملٹری کے پریشر کے دوران جو دوسرے لوگوں نے کارروائی کی ان کو روکا بھی جا سکتا تھا. اچھا، اسی طرح میاں نواز شریف کو 2 دفعہ 3 دفعہ اتارا، اب عمران خان کو اندر کیا ہوا ہے. تو اس ملٹری سے آپ زور کے ساتھ یا لڑ کے تو نہیں جیت سکتے. 2 طریقے ہیں نا، ایک سیاست کریں، جیل خاموشی سے کاٹیں، نیلسن منڈیلا کی طرح نہیں کاٹ سکتے تو زرداری صاحب کی طرح کاٹ لیں. جیل کو کاٹیں اور اس کے بعد اپنی پارٹی کو منظم کریں اور سیاست کریں. سیاست ایک لمبی اننگز ہوتی ہے، یہ 1-2 سال 3 سال کی کہانی نہیں ہوتی. بالکل صحیح بات ہے. ان شارٹ ویسے ملاقات ہوئی ہے جنرل کیانی صاحب اور عمران خان صاحب کی؟ ہوئی ہے ملاقات، یہ نہیں ہوئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں کوئی 60-70% چانسز ہیں ملاقات ہوئی ہے. کیونکہ اگر انہوں نے کہا ہوگا کہ میں کوئی رول پلے کرتا ہوں تو اسٹیبلشمنٹ نے مان لیا ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ یہ کوشش کر کے دیکھ لیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آنے والے دنوں میں؟ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب عید کے بعد رہا ہو جائیں گے، کچھ لوگ اور کہانیاں سناتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کی ایک ہی ان کے لیے ریکوائرمنٹ ہے. وہ ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں. اگر آپ نے گھر پہ بیٹھنا ہے تو آپ اس سسٹم کو نہ للکاریں جو سسٹم ہم چلا رہے ہیں، اور اگر آپ نے باہر جانا ہے تو چلے جائیں اور اس سسٹم کو نہ للکاریں اور انتظار کریں. جب ہم کہیں گے آپ آزادی سے الیکشن لڑ سکتے ہیں اس وقت آپ لڑ لیجیے گا. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ باہر نکلیں اور کہیں کہ انقلاب آ جائے گا، وہ ہم آنے نہیں دیں گے. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے. اس کو اگر نہیں سمجھیں گے عمران خان صاحب، اور عمران خان صاحب اگر فرض کرو نکل آتے ہیں باہر، میرا روڈ میپ یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح اگر باہر نکل آتے ہیں، اگر کوئی رسپیکٹیبل رستہ ان کو نظر آتا ہے اور وہ باہر بیٹھ کے پلان کر سکتے ہیں ایک اپنی سیاست زیادہ اچھے ماحول میں، اور اس کے بعد وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگلا فیوچر کس کے ساتھ الائنس بنانا ہے، کسی جرنیل کے ساتھ الائنس بنا کے واپس آنا ہے یا سیاسی جماعتوں کے ساتھ الائنس بنا کے واپس آنا ہے. اس کے نتیجے میں یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ 2 جماعتیں جب سیکھتی ہیں تو تیسرا ایک نیا کھلاڑی بیچ میں ڈال دیا جاتا ہے. اب یہ تینوں مار کھا چکے ہیں، کیا تینوں سوچ کے سمجھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اصل سوال تو یہ ہے.
ٹھیک ہے. آلسو ویسے علیمہ خان صاحبہ کو بھی اپنی خبر کو, اپنی رپورٹس کو ڈبل چیک کرنا چاہیے, ہمیشہ بلائنڈلی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے, اور ضروری نہیں ہے سب کو نہیں, پتہ ان ہو کا کہ ایک کیا ہو مسئلہ رہا ہے, کیا وہ نہیں. یہ کہتی ہیں اپنے کارکنوں کو یہ میسج دینا چاہتی ہیں کہ جب تک ہم فیملی کے لوگ نہیں ملتے عمران خان صاحب سے یا پارٹی کے سینئر لوگ نہیں ملتے, تو اس طرح کی جو باتیں آتی ہیں نا, جنرل کیا نہیں ملا یا دوسرا ہے, تو اس سے عوام کو یہ تاثر جاتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے عمران خان, تو وہ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے کہتی ہیں کہ نہیں جناب کوئی ملاقات نہیں ہو رہی, وہ قید تنہائی میں ہیں, ان کی کوئی داد رسی نہیں ہے, کوئی ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے, اور ان کی جو کیفیت ہے وہ بڑی گمبھیر ہے, لہٰذا اس طرح کی خبریں فیک ہیں. وہ یہ ان کے لیے ضروری ہے اس طرح کی بات کرنا. ہاں, وہ یہ دوسرا نیریٹو ہے. ٹھیک ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ گلگت بلتستان میں الیکشنز کی فضا بہت گرم ہے, اور یہی سننے میں آیا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو علاقہ بدر بھی کر دیا گیا, جس میں اسد کیسر اور جنید اکبر صاحب ہیں. تو آپ کچھ بتائیں گے جی بی میں آپ کی جو پرسنل سورسز ہیں وہ کیا وہاں پہ ہو رہا ہے اس وقت, کون جیت رہا ہے, کیا اسٹیٹس نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو آج ایک پریڈکشن دے رہا ہوں جی بی کے الیکشن کی. ہم پہلے بھی بات کرتے رہے, ہمارے دوست جن کو پسند نہیں آتی وہ برے کمنٹس کرتے ہیں, جن کو پسند آتی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی غیر جانبدار بات کر رہے ہیں, وہ تعریف بھی کرتے ہیں. اب ناردرن ایریا کا الیکشن جو گلگت بلتستان ہے, اس کے الیکشن میں اس دفعہ سیاسی جماعتوں کے نمبرز سے زیادہ آزاد امیدوار جیتیں گے. مطلب نمبر سے زیادہ سیاسی جماعتوں کے پاس 3-3 4-4 ممبر آئیں گے. ہر پولیٹیکل پارٹی, کوئی پولیٹیکل پارٹی سویپ نہیں کرے گی. 24 ارکان ہیں. آپ سمجھ لیں کہ 3-3 4-4 ایک پولیٹیکل پارٹی. اور جو سرپرائزنگ ہوگا وہ استحکام میں اس کو پاکستان استحکام پارٹی کو اتنا میٹر سمجھتا تھا کہ وہ نئی اس میں انٹر ہوئی ہے. کہا جا رہا ہے ان کے بھی 2-3 بندے جیت سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کے بھی 3-4 بندوں کے جیتنے کا چانس ہے. نون لیگ کے بھی 3-4 بندے 2-3-4 جیت سکتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کو وہاں پہ کام کرنے سے روک دیا گیا ہے. پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں وہ کئی جگہ پہ دوسری جماعتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, کئی جگہ پہ انڈیپینڈنٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کوئی 10-12 لوگ آئیں گے سیاسی جماعتوں سے, 12-13, تو 12-13 ہی انڈیپینڈنٹ ہوں گے. تو ان میں کئی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ بھی ہوں گے, کیونکہ ان کے پاس ایک سمبل تو نہیں ہے جیسے 24 کے الیکشن میں پاکستان میں ہوا تھا, تو مختلف سمبل سے ان کے بندے جیتے تھے. تو وہ جیت کر پھر کہیں پہ بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں جا سکتے ہیں جس کی اکثریت بنتی ہوئی. تو بظاہر آنے والا ٹائم جو ہے وہاں پہ انڈیپینڈنٹس آ رہے ہیں آگے. لیکن آج ہی آپ نے دیکھا ہوگا بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کا اسکردو میں جلسہ تھا, کافی اچھا جلسہ تھا. کل سعد رفیق صاحب نے اور جو انجینئر ہیں وہاں کے منسٹر فار امیر مقام صاحب وہ تھے, ان کا بھی جلسہ اچھا تھا. اسی طرح دوسری پولیٹیکل اب آج ہی بیرسٹر گوہر گئے. پہلے پی ٹی آئی کے وہاں سے لوگوں کو نکال دیا گیا تھا, بیرسٹر گوہر آج وہاں پہ پہنچے ہیں. وہ دیکھیں کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے لائے عمل بناتے ہیں. لیکن بہرحال جو میں نے وہاں پہ بات کی ہے اور جو میری اسیسمنٹ ہے کہ اس دفعہ انڈیپینڈنٹس جیتیں گے. لیکن ایک گلگت بلتستان کی اپنی لوکل پارٹی تھی, گلگت بلتستان ڈیموکریٹک الائنس. بابا جان اس کے لیڈر ہیں, یہ نگر کے رہنے والے ہیں. یہ مقامی لیڈر ہیں ایک طرح سے نا, یہ کسی بڑی پارٹیاں, یہ جو مین اسٹریم پارٹیاں ان کے ساتھ نہیں. پہلے ایک دفعہ وہ قومی ورکر پارٹی ایک تھی, اس کے ساتھ وہ کام کرتے رہے. ان کی کافی پاپولیرٹی ہے گلگت بلتستان میں, لیکن ان کو چونکہ روک دیا گیا, الیکشن لڑنے سے ہی نااہل کر دیا گیا, تو اس کی وجہ سے وہ منظر میں نہیں ہے. لیکن بابا جان گلگت بلتستان کی ایک جینون اوریجنل آواز ہے. وہ کب ان کو موقع ملے گا وہاں پہ سیاست کرنے کا, کیونکہ وہ ایک نیشنلسٹ گلگت بلتستانی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی بجٹ پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. بجٹ کی بہت ساری خبریں آ رہی ہیں, بجٹ پاس ہونے والا ہے, اور بہت سی شاکنگ خبریں ہر طرف سے آ رہی ہیں. اسپیشلی تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی فرسٹ آف آل کہ کیا اس میں عوام کے لیے کوئی بڑا ریلیف آتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ وزیر خزانہ صاحب کو تبدیل کرنے کی بہت باتیں سامنے آ رہی ہیں, تو یہ سارا کا سارا اونس ان پہ کیوں گرایا جا رہا ہے اور ان کو کیوں تبدیل کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں؟ دیکھیں کوئی اچھی خبر نہیں ہے. جو آپ کا معاہدہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ,
اس میں آپ نے اپنے ہاتھ کاٹ کے IMF کو دے دیے اپنی اکانومی کو ریگولیٹ کرنے کے نام پہ. جی. تو آپ جو نئے ٹیکسز لگائیں گے ان لوگوں پہ جو پہلے ہی ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. آسان طریقہ یہ ہے جب آپ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتے تو آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو زبردستی میں آپ ٹیکس لے رہے ہیں نا, مثلا بجلی کے بل پہ جو لے رہے ہیں تو وہ جس نے بل پے کرنا اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے, یا جس سرکاری ملازم نے یا کسی پرائیویٹ کمپنی کے ملازم نے تنخواہ ڈرا کرنی ہے بینک سے تو وہ تو اس کے وہیں کٹ جانے ہیں نا. لہٰذا یہ ایک طرح سے جبری ٹیکسز ہیں جن کو آپ چاہیں نہ چاہیں وہ آپ سے لے لیے جائیں گے. اسی طرح گروسری آئٹمس کی قیمتیں بڑھیں گی تو وہ بھی ایک طرح سے جبری ٹیکس میں آ جائے گا. تو جو خسارہ ہے گورنمنٹ کا, جو ہمارے افسروں کی نااہلیاں ہیں جن کو اکٹھا کر کے ہم سیاستدانوں کے نام پہ مار دیتے ہیں, جو FBR کی نااہلیاں ہیں, وہ سارا ملبہ اب عوام پہ ملٹیپل ہو کے گرنے والا ہے. یہ تو بات ہے. اب اس میں رہتے ہوئے اس گورنمنٹ کی جو پرابلم ہے کہ جی پاپولیرٹی گر رہی ہے, عمران خان پاپولر ہو رہا ہے, غربت بڑھے گی تو اور عمران خان پاپولر ہو جائے گا. تو ان کے پاس عوام کے لیے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ رائے ونڈ سے میاں نواز شریف کہیں گے کہ عوام کو ریلیف دیں اور یہ وہ تو 4 روپے پیٹرول اور سستا کر دیا جائے گا. لیکن جو ملٹیپل ذرائع سے باقی مہنگائی بڑھ رہی ہے وہ تو بڑھتی رہے گی, وہ کم نہیں ہو سکتی. رہ گیا سوال وزیر محمد اورنگزیب, وزیر خزانہ. وزیر خزانہ ایک ایسا آدمی ہے جو کہ بینکنگ سیٹ اپ میں بہت ٹاپ پہ چلے گئے تھے انٹرنیشنلی. وہ ایک پروفیشنل کام کرنے والے آدمی ہیں, وہ کوئی سیاستدان نہیں ہے. سیاستدان ان کے پاس جب کام لے کر جاتے ہیں یا وہ لوگ جو کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے پرمٹ اور چھوٹے چھوٹے فائدے اٹھانے کے لیے کروڑوں روپیہ کماتے ہیں, وہ جب ان کے ساتھ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو نہ ٹائم دیتے ہیں نہ ان کو ملتے ہیں. وہ انہوں نے کسی حلقے سے الیکشن نہیں لڑنا ہو, وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, وہ سیدھے اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار جتنے دن میں نے رہنا ہے, میں کوئی ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوں جن کے میں کام روکتا ہوں. تو ان کے خلاف یہ ساری لابیاں اکٹھی ہو رہی ہیں. کوئی کہتا ہے جی کہ وہ اتنی شراب پیتے ہیں کہ شام کو 6 بجے کے بعد وہ عام نارمل حالت میں ہی نہیں ہوتے. کوئی کچھ کہتا ہے, ان کی کردار کشی کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے. لیکن سچ یہ ہے کہ ایک تو پچھلے 3-4 سال سے جو سٹیبلائزیشن اس نے IMF کے ساتھ مل کے کی ہے وہ کوئی دوسرا کر نہیں سکتا تھا. اسٹیبلشمنٹ ان کو چن کے لے کر آئی تھی. مسلم لیگ نون نہیں چاہتی تھی کہ وہ آئیں, بلکہ اسحاق ڈار کو کنٹینیو کرنا چاہ رہی تھی. مسلم اسٹیبلشمنٹ اسحاق ڈار کو نہیں کرنا چاہ رہی تھی کنٹینیو. اب بھی کوشش ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ ایک سیاسی آدمی آئے, ایک سیاسی بجٹ دے جس میں ہماری کوئی پاپولیرٹی تھوڑی سی اوپر آئے. لیکن اورنگزیب کے نزدیک یہ پرابلم نہیں ہے کہ ان کا سیاسی پاپولیرٹی اوپر جا رہی ہے یا نیچے جا رہی ہے. وہ اکانومی کو دیکھ رہا ہے, اپنے پیپرز کو دیکھ رہا ہے, جو معاہدے کی ہیں ان کو دیکھ رہا ہے. پھر وہ لوگوں کے کام بھی نہیں کر رہا. پھر وہ جو آؤٹ آف باکس لوگ ہیں ادھر ادھر, جن کے کچھ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہوتے ہیں, کچھ ادھر بیوروکریسی سے رابطے ہوتے ہیں, جو بروکر کا کام کرتے ہیں باہر کے انویسٹرز کے لیے, یہ وہ فلاں, ان کے بھی کام رکے ہوئے ہیں. تو ایک پریشر آ رہا ہے کہ وزیر کو بدلا جا رہا ہے. بھائی وزیر کو بدل بھی دو گے, نیا وزیر بھی آ جائے گا, تو کیا جتنی آپ کی پونجی ہے اس کے اندر ہی رہ کے آپ نے خرچ کرنا ہے. اور اگر آپ کوئی مس مینجمنٹ کرو گے تو پھر اس کو بھگتیں گے, پھر آنے والی گورنمنٹ بھگتے گی. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ جانے والے ہیں. ٹھیک ہے. لاسٹلی میں آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ کشمیر کمیٹی اور آزاد جموں اینڈ کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ڈیڈ لاک ہو گیا ہے ان کے مذاکرات کے بعد سے. 32 پوائنٹس کا ایجنڈا تھا جس میں کافی زیادہ پوائنٹس پہ سننے میں آیا ہے کہ اگریمنٹ ہو گیا ہے, لیکن جو ایک میجر 12 سیٹس تھیں ریفیوجی سیٹس, ان پہ ڈیڈ لاک ہوا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں, جیک والے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک 9 جون کو پبلک پروٹیسٹ کال کریں گے, جبکہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے, فیڈرل کہہ رہی ہے کہ نہیں, یہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے, ہم 6 یا 7 جون کو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے مذاکرات ریزیوم کریں. یہ جو کشمیر ایکشن کمیٹی ہے نا, یہ ایک مستقبل کی آزاد کشمیر کی ایک نئی دراڑ, ایک نئی
فالٹ لائن ہے، آپ یہ لکھ کر کہیں رکھ لیں. ٹھیک ہے، گراؤنڈ ورک تیار ہو گیا. یہ ایک اتنا بڑا ایونٹ ہے جس کو ابھی ریڈ نہیں کیا جا رہا، پڑھا نہیں جا رہا. وہ جب کال دیتے ہیں پورا کشمیر بند ہو جاتا ہے. وہ جب کال دیتے ہیں تو کشمیری جو ہیں اپنے گھروں سے نکل کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. وہ ان آزاد کشمیری لوگوں کی آواز بن چکے ہیں، کوئی اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے. اور وہی بات جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کی کہ وہ جو جمع شدہ سال ہر سال سے ڈیکیڈ سے جو ہمارے نظام کی خرابیاں ہیں، ان کے نتیجے میں جو زہر بنتا بنتا ایک مرکب بن جاتا ہے، وہ اسی مرکب کی ایک علامت ہے یہ کشمیر ایکشن کمیٹی. وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کے نام پہ بے پناہ فنڈز آتے ہیں. وہ کدھر جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو کشمیر گورنمنٹ ہے وہ ایک طرح سے وفاقی حکومت کی کٹھ پتلی ہے، اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے نہ کام کرتی ہے نہ بات کرتی ہے. ان کی کچھ باتیں ٹھیک ہیں، کچھ باتیں غلط ہیں. نوجوان ہیں، سادہ ہیں، نائب ہیں، لیکن وہ طاقتور ہیں. وہ ساری پولیٹیکل پارٹیوں سے طاقتور ہیں، اس بات میں تو کوئی شک نہیں. سب نے گھٹنے ٹیک کے ان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے. انہوں نے جو بدتمیزی کی تھی، ایک ایسی گفتگو کی تھی، ایسی زبان بولی تھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو پی ٹی آئی بولتی ہے، یا پی ٹی آئی سے بھی وہ آگے کا ایک طرح سے فنومینا ہے، لیکن ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑے تھے. آج وہ جس نقطے پہ اختلاف کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مہاجروں کی سیٹیں ہیں نا، کتنی ہیں سیٹیں یہ ٹوٹل؟ 12 سیٹیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پاور شفٹنگ میں اہم رول پلے کرتی ہیں، اور ان کا جو کنٹرول ہے وہ کشمیریوں کے پاس نہیں ہے. یہ کن کے پاس ہے؟ ان سیٹوں کا کنٹرول پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے، سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، اور شاید کچھ تھوڑا سا کے پی گورنمنٹ کے پاس، شاید نہیں، میرا خیال ہے پنجاب اور سندھ میں ہیں ان کی مہاجر سیٹیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹرنل فیکٹر ہے مہاجر سیٹیں، آزاد کشمیر کی سیاست کو بیلنس کرنے کے لیے یا انفلوئنس کرنے کے لیے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فیک ڈھانچہ ہے، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، یہ سیٹیں ختم ہونی چاہیے، صرف کشمیر کے لوگ جس کو ووٹ دیں وہ ہونے چاہیے. پاکستانی ریاست یہ کہتی ہے کہ چونکہ یہ ایک انفینشڈ ایجنڈا ہے کشمیر کا، اور جتنے کشمیری مہاجر سری نگر سے آئے ہیں یا اپر کشمیر سے جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے وہاں سے جو آئے ہیں، وہ پنجاب میں ہیں، کچھ کراچی میں ہیں، کچھ حیدرآباد میں ہیں، ان کا ووٹ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ان کا ووٹ ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں کے ووٹ آلریڈی پنجاب میں، سندھ میں نیشنل ووٹر کے طور پہ ہیں، آزاد کشمیر کے شہریوں کے تو وہ نیشنل ووٹر تو نہیں ہیں، وہ صرف اپنی اسٹیٹ کے ووٹر ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈبل ووٹ آپ کیوں دیتے ہیں؟ کسی حد تک وہ بھی ٹھیک ہے، کسی حد تک یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ آپ کی گفتگو، آپ کی لینگویج نہیں سمجھ رہے، وہ آپ کے آرگومنٹ کو نہیں سمجھ رہے. آپ کو یہ یا تو سیٹیں چھوڑنی پڑیں گی یا ان سے لڑنا پڑے گا. اگر ان سے آپ کو لڑنا پڑتا ہے، وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور وہاں ایک دفعہ زندگی پھر جام کر دیتے ہیں، تو پھر آپ دوبارہ گھٹنے ٹیکیں گے اور ان سیٹوں سے دستبردار ہو جائیں گے. یہ ذہانت، یہ دانش اس ریاست کے پاس ہے، ان پولیٹیکل پارٹیوں کے پاس ہے. یہ جو ان سے مذاکرات کر رہی ہیں سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، ان کو، اور پیچھے کون ہے؟ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ایجنسیوں کے کمانڈر ہیں وہ بھی ان ملاقاتوں میں شامل ہوتے ہیں. تو ان کے پاس ایک اجتماعی دانش ہے کہ نوجوانوں کی اس آواز کو نیوٹرلائز کیسے کرنا ہے، ان کو سیاسی دھاروں میں کیسے لے کر آنا ہے. یا وہ جو ایک ایکشن کمیٹی اپنے طور پہ ایک طاقت بن جائے گی ایم کیو ایم کی طرح جو کراچی میں تھی، یا کسی اور چھوٹی تنظیم کی طرح جو کہ نئے بگاڑ پیدا کرے گی، اس میں انڈیا کی طرف سے فنڈ بھی آ سکتے ہیں، اس میں کچھ دوسرے لوگ بھی آ سکتے ہیں جو ان نوجوانوں کو مس یوز کریں. تو اپنے مسلس کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی انگلیوں کو دشمن کو دینے کی بات ہے نا. اس کو ذہانت سے کیسے انٹرنلائز کرنا ہے اس پارٹی کو، ٹھیک ہے، اور ان کے جائز مطالبوں کو کیسے ماننا ہے، ان کو کیسے، یہ ایک وہ پیچیدہ سوال ہوتے ہیں جس کو آپ طاقت سے نہیں حل کر سکتے.
ٹھیک ہے. اور ان کو طاقت سے حل کرنے کی اور ضرورت یہی گورنمنٹس کا ٹیسٹ. تھینک یو سو مچ سر آج کے تجزیے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ہم کل حاضر ہوں گے ایک نئے شو کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. جی بہت شکریہ.